السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے واقعے کے اندر ہم نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفیوں کی بدعہدی کے بارے میں سنا تھا، اور مسجد سے باہر تشریف لے آئے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے اگلی بات ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ آخرکار آپ نے مسجد سے نکل کر ایک گھر کے اندر پناہ لی۔ جب آپ گھر کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ نے تلواروں کی آوازوں کو سنا۔ شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھتیجا اپنی تلوار ہاتھ میں تھامے اٹھا اور آن کی آن میں ان بدماشوں کو جو گھر کے اندر بغیر اجازت داخل ہو چکے تھے باہر نکال دیا۔ جب ان بدماشوں نے دیکھا کہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بھتیجے پر اس طرح ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا تو مجبوراً وہ چھت پر چڑھ گئے اور اوپر سے پتھر اور آگ کے گولے برسانے لگے، جس سے آپ کا جسم نازنین لہو لہان ہو گیا اور زخموں سے چور ہو گیا۔ آپ گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ اکیلے مرد خدا نے ان بدماشوں کے گروہوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ابن اشعث نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا، آپ کے لیے امان ہے، نہ آپ قتل کیے جائیں گے اور نہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کرے گا۔ چونکہ آپ کا جسم مبارک زخمی تھا، اس لیے آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے، اور ایک سواری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ جب سوار ہونے لگے تو ایک شخص نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا پہلا میرے ساتھ مکر اور فریب ہے۔ جب آپ ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں تشریف فرما ہوئے تو ابن اشعث نے کہا کہ میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ تو ابن زیاد بدنہاد نے کہا کہ میں نے تمہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ پناہ دینے کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا پناہ دینے سے کیا تعلق ہے؟ اس پر ابن اشعث چپ ہو گئے۔ چونکہ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا اور آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے جب اس دربار کے اندر ایک ٹھنڈے پانی کے گھڑے کو دیکھا تو پانی کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پانی میں سے پلاؤ۔ تو ابن عمر باہلی بولا، دیکھتے ہو کتنا ٹھنڈا پانی ہے، لیکن اس میں سے ہم تجھے ایک بوند بھی نہیں دیں گے، اور چند اور گستاخانہ جملے بولے جسے میں بیان کرنے کی جسارت نہیں رکھتا۔ اس پر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو ہی وہ شخص ہے جو آب حمیم اور نار جحیم کا مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا اور اس نے ٹھنڈا پانی منگوایا، لیکن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے منہ کے ساتھ لگایا تو پیالہ خون سے بھر گیا۔ 3 مرتبہ پانی پیش کیا گیا، لیکن جب بھی آپ پانی پینے لگتے تو پیالہ خون سے بھر جاتا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی خدا کو منظور ہے۔ جب آپ ابن زیاد بدنہاد کے سامنے لائے گئے تو آپ نے سلام نہ کیا، تو اس بات پر وہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چند ایک وصیتیں کر لینے دو۔ اس نے اس کی اجازت دے دی اور دربار میں کھڑے عمر بن سعد سے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھ میں اور تجھ میں رشتہ داری ہے، مجھے تجھ سے ایک علیحدہ کام ہے۔ اس سنگ دل شخص نے کہا کہ میں آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس پر ابن زیاد بدنہاد بولا کہ جا، تیرے چچا کی اولاد ہے، اس کی بات سن لے۔ آپ عمر بن سعد کو تنہائی میں لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میری 3 وصیتیں ہیں۔ نمبر 1، کوفہ میں مجھ پر 700 کا قرض ہے، اسے فلاں شخص کو واپس کر دینا۔ نمبر 2،
میری شہادت کے بعد میری میت کو لے کر ابن زیاد سے دفن کر دینا۔ اور نمبر 3، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سارا ماجرا عرض کر کے یہ گزارش کر دینا کہ آپ کوفہ میں تشریف نہ لے آئیں۔ ابن سعد نے وہ باتیں جو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوشیدہ رکھنے کو کہی تھی ان کو ابن زیاد کے سامنے بیان کر دیا، تو اس پر وہ بولا کہ کبھی خیانت کرنے والے کے پاس بھی امانت سپرد کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے تجھے پوشیدہ رکھنے کے لیے کہا اور تو نے ظاہر کر دی۔ ابن زیاد بولا کہ یہ جو پوشیدہ باتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں جو پہلی بات ہے اس میں آپ کی مرضی ہے کہ اپنے مال کے بارے میں جو کچھ بھی کریں، اور دوسری بات کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو دفن کر دیا جائے، اس میں تمہاری سفارش قبول نہیں کروں گا۔ اور ابن زیاد بولا کہ تیسری بات کے بارے میں یہ ہے کہ اگر امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا قصد نہ فرمائیں گے تو ہم بھی ان کا قصد نہ کریں گے، اگر وہ ہماری طرف ارادہ اور قصد فرمائیں گے تو ہم بھی ان سے باز نہیں رہیں گے۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے ظالم جلاد کو حکم دیا کہ محل کے اوپر لے جا کر ان کو شہید کر دیا جائے، تو آپ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے اور استغفار کے اندر مصروف تھے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر مبارک جسم سے جدا کر کے یزید خبیث کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔